ہم لوگ کہیں پہ بھی جب کام کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی ایک بندہ کمپیٹنٹ ہے لیکن وہ اپنے حصے کا ورک لوڈ نہیں اٹھا رہا تو ہمیں بڑا برا لگتا ہے اور ہم اس چیز کو کنفرنٹ نہیں کر پاتے ہیں. پوری کی پوری جو ایک ایفیکیسی ہوتی ہے جو ایک اس کی ورک پلیس کی آرگنائزیشن کی, وہ ورک پلیس کی آرگنائزیشن کی ایفیکیسی نیچے ہوئی ہوتی ہے, ایفیشنسی کم ہو گئی ہوتی ہے کیونکہ لوگ اپنی رسپانسبلٹی نہیں اٹھا رہے ہوتے اور ان کو کوئی کنفرنٹ نہیں کرنا جانتا. کیونکہ اگر کبھی بھی کنفرنٹ کیا جائے تو وہ ایک کنفرنٹیشن جو ہے نا پرسنل لیول پہ ہو جاتی ہے نا, کہ یار ایک امپلائی کیسے اپنے باس سے جو ہے نا بتائے کہ آپ نے یہی رولز بنائے تھے اور آپ خود اگر یہ رولز بریک کر رہے ہیں تو پھر کیسے ان کو وہ بتائے بار بار کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی جو ہے نا اپنی ہی آرگنائزیشن کا نقصان کر رہی ہیں, اور صرف تھوڑا نقصان ہی کافی زیادہ نقصان کر رہے ہیں. تو ہم نے یہ چیزیں بتانی ہیں. کس طرح بتا سکتا ہے کوئی؟ باس تو باس ہے, ٹھیک ہے نا, باس کو تو کوئی نہ نہیں کر سکتا یا باس کو تو کوئی نہیں بتا سکتا. یہ کنفرنٹ کرنا ہے. اگر کوئی بندہ اپنا کام نہیں کر رہا ہے ان کو بتانا ہے کہ یار آپ کا ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ آپ کمٹمنٹ کرتے ہو, اس کمٹمنٹ کو پورا نہیں کرتے ہو. جو ہم نے CPR بھی دیکھا تھا کہ کنٹینٹ کیا ہے, کہ جو پرومس ٹوٹا ہے اس کا کنٹینٹ کیا ہے, کیا چیز تھی, کیا بات کیا تھی, اس کے بعد اس کا پیٹرن کیا ہے, کہ کیا یہ چیز کنٹینیوسلی چل رہی ہے, کیا یہ چیز کنٹینیوسلی نہیں چل رہی ہے, اور پھر آپ کا ریلیشن شپ کیا ہے اس بندے کے ساتھ, آپ کا کیا اوور آل آپ کی اسٹینڈنگ کیا ہے اس بندے کے ساتھ. تو آپ اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا اپنا آرگیومنٹ سارا کا سارا بیس کرتے ہیں. آرگیومنٹ بھی نہیں, اٹ از اے کنفرنٹیشن بیسکلی. تو آپ اس کو بیس کر رہے ہوتے ہیں. تو اب ہم جب بات کر رہے تھے, ہم نے جو بات کرنی ہے کہ وین وی شوڈ اسپیک اپ, ہم نے کب جو ہے اپنی باری, جب ہماری آپس میں بات ہو رہی ہے کنفرنٹیشن کرنی ہے تو ہمیں کب اپنی اس چیز کو اٹھا کے بات کرنی چاہیے, کیا کیا فیکٹرز ہوں گے جو آپ کو کہیں پہ نظر آنا شروع ہوں گے, تو ان کی بیسس پہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے وائس اٹھائیں اور اپنے جو ہے نا رائٹس کے لیے یا اپنی بات کریں. سب سے پہلا کیا ہے, اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں AIAA, Am I ایکٹنگ آؤٹ مائی کنسرنس, کیا میں اپنی کنسرنس کو ایکٹ آؤٹ کر رہا ہوں. اچھا, ایکٹ آؤٹ میں سب سے بڑی ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اگر کسی کی کوئی بات ہمیں اچھی نہیں نہ لگتی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ وربلی ہم ان کو کچھ بھی نہیں کہتے, وربلی ہم ان سے اچھی سے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں, بٹ فزیکلی ہماری جو باڈی ہے نا بیہیویئرلی ہماری باڈی سے نظر آ رہا ہوتا ہے, یا وہ سارکیزم میں نکل جائے گا وربلی, ٹھیک ہے نا, یا پھر آپ اپنی باڈی جسچر سے ان کو بتا دیتے ہیں. آپ کا ماتھا تھوڑا اوپر تلک جائے گا, ٹھیک ہے نا, آپ تھوڑا سا اسٹیف ہو جائیں گے اور آپ کی جو باڈی جسچرز ہوں گے کہ اچھا 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 کر کے سننا شروع کریں, آپ کی ٹون سخت ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ ساری چیزیں اگلے انسان کو ایک سیف اسپیس سے ہٹا دیں گی اور اس انسان کو فوراً سے لگنا شروع ہو جائے گا کہ یار یہ جو کنورسیشن, یہ کنفرنٹیشن ہے, یہ اب سیف نہیں ہے. کیونکہ ہم لوگ انسان اور ہم لوگ بہت جلدی ہر کسی کے باڈیلی جسچرز کو, اوور آل انوائرمنٹ کو پکڑ لیتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں. جیسے ہم روم انٹر کرتے ہیں تو ہمیں فیس دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یار آج کی میٹنگ کا جو رخ ہے وہ کیسا ہونے والا ہے. لیکن سب سے پہلی جو چیز ہم نے دیکھی تھی وہ Am I acting out my conscious, ٹھیک ہے نا. دوسرا Am I acting out my concern, سوری. دوسرا کیا ہے, Is my conscious nagging me, کہ یعنی اگر میں نہیں بولوں گا تو کیا میں اس چیز کو ڈیلیبریٹلی ڈیل بھی کر سکتا ہوں, اینڈ if I can keep it let it going on for a long period of time, ٹھیک ہے, میری کانشیس مجھے نیگ تو نہیں کر رہی ہے. تیسرا یہ ہے کہ Am I certainly choosing silence over speaking, is my conscious nagging me, ٹھیک ہے. تھرڈ ون is کہ Am I choosing certainly silence over speaking, ٹھیک ہے نا. اور آخری جو اپنے آپ کا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ Am I telling myself that I am helpless, کہ میں جو بھی کر لوں, میں جو بھی بات کروں گا وہ بات کبھی بھی ریزالو نہیں ہوگی یا اس چیز کا کوئی فرق ہی نہیں پڑنا. سب سے پہلی چیز کو ڈسکس کرتے ہیں. تو پہلی چیز ہے کہ Am I acting out my concerns. تو اس میں ایگزامپل ہم لیتے ہیں, چھوٹی سی ایگزامپل جسٹ ٹو ایکسپلین, کہ ایک بندہ ہے, اس کی ہی از ینگ, ٹھیک ہے نا, اس نے کافی ہارڈ ورک کیا ہے اور وہ کافی رول پسند ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں جس طرح کے رولز بنے ہوئے ہیں بالکل SOPs کو فالو کرنا چاہیے. اور وہ پلیسمنٹ پہ آتے ہیں اور وہ آتے ساتھ نوٹس کرتے ہیں کہ لوگ اپنی شفٹ جو ہے نا 8 گھنٹے کی پوری نہیں کرتے, یا تو وہ جلدی لیٹ آتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں, پوسٹ ورک ٹھہرے ہوتے ہیں, یا وہ کیا کرتے ہیں لیٹ آتے ہیں اور جلدی چلے جاتے ہیں. تو کوئی بھی اپنے اسٹیشنز پہ نہیں ہوتا جس طرح ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے 8 گھنٹے کی شفٹ میں جہاں پہ بھی آپ کام کرتے ہیں, کیوں جی سارے آندے نا بیٹھو میرج ہال بہنا ہے اتنی دیر, جب تک فنکشن نہیں ہو جاتا
فنکشن سٹارٹ ہونے سے 2-3 گھنٹے پہلے سے لے کے ساری ارینجمنٹس دیکھنے تک اور ختم کرا کے سارا کچھ ریپ اپ کرانے تک میرج ہال میں ہونا چاہیے. اور اس دورانیے میں اگر آپ میرج ہال نہ ہو پھر مسئلے ہیں. تو یہی چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے کہ اب اس بندے نے یہ دیکھا ہے اور وہاں پہ ٹرینڈ ہے, ہر کوئی اپنی اسپاٹ کو, اپنی جو ہے نا اسٹیشن کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے کلب نیچے, اور وہاں پہ جا کے سارے اپنے دوستوں کے ساتھ چٹ چیٹ کر رہے ہیں. اب اس نے جی اپنے سپروائزر سے یہ بات کی کہ سر میں نے یہ چیز نوٹ کی اور میرے ساتھ یہ چیز جو ہے نا, میں نے جو پروٹوکالس پڑھے تھے اور جو میں نے رولس اینڈ ریگولیشنس پڑھی تھیں اس آرگنائزیشن اور فرم کی, اس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ اپنے اسٹیشن کو چھوڑتے ہو تو اس کے لیے آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن ویرس جب سے میں آیا ہوں میں یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ کافی سارے لوگ جو ہیں نا اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور وہ بتاتے بھی نہیں ہیں. اور میں ان کو جو ہے نا وہ نکل رہا تھا دیکھنے کے لیے کہ میں نوٹ کروں کون کون بندہ اویلیبل نہیں ہے اپنے اسٹیشن پہ, میں ان کو پھر کال آؤٹ کروں گا ساروں کو. دس ڈز ناٹ سٹ رائٹ ود می. ان کی ہی سینئر ان کو بتا رہے ہیں کہ یار یہاں پہ ایسے چلتے ہیں, سارے اپنا کام تو کر ہی رہے ہیں نا, کوئی لیٹ آیا ہے تو وہ لیٹ چلا جاتا ہے, پوسٹ ورک رک جاتا ہے, کام تو سارا کچھ ہو رہا ہے, مائکرو مینیج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ کہتے ہیں کہ یار جانے دو, جس طرح چلتا آ رہا ہے سسٹم اسی طرح چلنے دو. لیکن وہ جو بندہ ہے اس نے ساری زندگی رولز اینڈ ریگولیشنس کو بڑا مانا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ اسٹینڈ کرنا چاہیے. اس سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی. اس کو لگ رہا ہے کہ اب اس کو یہ فیل آ رہی ہے کہ یار میں اپنی کنسرنس کو ایکٹ آؤٹ کر سک رہا ہوں کہ نہیں کر پا رہا ہوں, کیا میں اس چیز کو سلپ اوے کر سکتا ہوں. اگر ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے تو میں کیوں ایک چلتے ٹرینڈ کو خراب کروں. ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے, سارے اسٹیشن سے اٹھ کے جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں وہاں پہ, گپ شپ کرتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. لیکن اگر میں اس چیز کو وائس آؤٹ کروں گا تو وہ سارے کے سارے میرے خلاف ہو جائیں گے. سارے کہیں گے بس ایک بندہ ہے پوری آرگنائزیشن میں یا پوری ٹیم میں جو کہ اس چیز کو فالو نہیں کرتا, باقی سارے بڑے اچھے ہیں, باقی سارے کہتے ہیں ٹھیک ہے یار کوئی بات نہیں, تھوڑا سا بیچ میں ٹائم اگر آپ نکال لیتے ہو, ہم بھی تو انسان ہی ہیں نا, ہمیں بھی تو بریک چاہیے. انہوں نے گیو اپ نہیں کیا, لیکن انہوں نے اپنی اپروچ کو ڈفرینٹ کر لیا. انہوں نے کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ میں ہر ایک بندے کا نام لیتا, پیپل کالنگ کرتا اور میں کہتا کہ چیزیں جو ہیں نا میرے مطابق ہو جائیں, تو انہوں نے کہا کہ صرف ایک کام کر سکتے ہیں ہم کہ میں اپنی کنسرن کو اس طرح وائس کروں کہ جس ٹائم پہ میں ہوں نا اس دن اپنے اسٹیشن سے کوئی نہ جائے. اور لوگوں نے اس چیز کو بڑے آرام سے سمجھ لیا, بیکاز دے انڈرسٹوڈ کہ ہاں ایک رول ہے, ایک امپلیکیشن ہے. وہ ہوتا ہے نا کہ یار اس بندے سے گروپ میں اگر اجازت مانگوں تو مجھے واش روم جانے کی اجازت مل جائے گی, اگر میں کسی اور سے مانگوں تو مجھے نہیں ملے گی. آج وہاں پہ مانگنے کا فائدہ کوئی نہیں. انہوں نے اس کو کرنے کا ڈفرینٹ طریقہ نکال لیا. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ یار میں سب کی آنکھوں میں برا بن جاؤں, انہوں نے اس کو اس طرح سے پچ کیا کہ سب نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا کہ یار باقی جو بھی سپروائزر ہو مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, میں باقی پوری فرم کے بہاف پہ نہیں کرتا, لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جب میں ہوں یہاں پہ جتنا ڈیوریشن میرا ہے نا اس ڈیوریشن میں کوئی بھی بندہ اپنا اسپاٹ چھوڑ کے جو ہے نا بار میں جائے یا نیچے کلب میں جا کے بیٹھے اور اپنا کام نہ کر رہا ہو. سمپل سی بات ہے, جب آپ نے اپنا کانٹریکٹ سائن کیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ نے اپنے 8 گھنٹے میں جو ہے نا اسٹیشن پہ رہنا ہے, اسٹیشن سے اٹھنا نہیں ہے, اسٹیشن سے جانا نہیں ہے. تو اگر آپ اس کے علاوہ آپ اپنے اسٹیشن سے اٹھ کے جا رہے ہیں تو آپ وائلیٹ کر رہے ہیں. آبویس بات ہے, اس میں یہ تو نہیں ہوگا کہ اگر آپ کو واش روم آ رہا ہے یا کھانا کھانا ہے وہ نہ کریں, آپ وہ کریں لیکن آپ اپنے اسٹیشن سے آگے پیچھے نہ ہوں. ٹھیک, اس میں اگر اس چیز کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور میک شور کر رہے ہیں تو وہ اپنی اتھارٹی کا استعمال بالکل بھی نہیں کر رہے, وہ صرف اپنے رول اینڈ ریگولیشن کو فالو کرانا چاہتے ہیں, جو کہ میرا خیال ہے ٹھیک ہے. جو بھی ایک آرگنائزیشن چلتی ہے, کوئی بھی ایک سوسائٹی چلتی ہے تو وہ رولز پہ ہی چل رہی ہوتی ہے, رولز پہ مبنی ہے. اگر رولز نہ ہوں, ریگولیشنز نہ ہوں نا تو ہم لوگ لائک وائلڈ اینیملز ہوں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہو کہ ہم نے کسی چیز کے لیے کوئی اکاؤنٹیبل ہولڈ کرے گا. اور ہر انسان اکاؤنٹیبل ہولڈ ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں ہر کسی کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. ٹھیک, جیسے میری بھی اکاؤنٹیبلٹی ہے, میرے سے جو اوپر ہیں ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی, ہر انسان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. ٹھیک, یہ چیز ہے. اس سے پھر ایم آئی ایکٹنگ آؤٹ آن مائی کنسرنس کے بعد جو دوسری بات ہے, از مائی کانشیس نیگنگ می. یہ اس میں یہ بات ہے کہ یار اگر میں بولتا نہیں ہوں, یعنی اگر میں ہی کیوں بولوں, جب مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرے ارد گرد کے لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑتا تو میں یہ پوائنٹ ریز کر کے کیا کروں گا. وہ یہ چیز سوچ رہا ہے کہ انسان ہے جب, اور اب یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں کب ہیں, جب آپ نے بولنا ہے.
when you should speak. یہ سارے جو چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں نا جب کہ یار میرے بولنے سے کیا ہوگا, یہاں پہ تو شاید کوئی فرق, میں کیوں بول کے برا بن جاؤں, مجھے نہیں بولنا چاہیے اگر کوئی اور نہیں بول رہا. تو ایک رول ہے, آپ اس میں جو ہے نا اس طرح کی تھنکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ اگر میں نے کچھ بولا یا میں نے کچھ کہا تو وہ نیگیٹیولی ہولڈ کیا جائے گا میرے خلاف, اور اس کے خلاف مجھے جو ہے نا اس کے کانسیکوینسز کو فیس کرنا پڑے گا. اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ ایوری ون ان دا فرم ول ہیٹ می. کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یار یہ اپنی ڈیٹ ان کی مسجد بنانا چاہتا ہے, اس کے ساتھ کوئی دوستی بھی نہیں کرے گا. گڈ ڈفرینس ان ایکسپریسنگ اینڈ بینگ ریئیکٹیو. if you were just voicing your concerns in a way کہ I feel like this, اور میری یہ چیزیں ہیں جو کہ ایڈریس نہیں ہوئی ہیں, بڑے نارمل ٹون میں آپ بات کر رہے ہیں, دیٹ از فائن, آپ کنسرنس کو ایکسپریس کر رہے ہیں. اگر آپ بڑے اونچے ٹون میں بات کر رہے ہیں تو وہ چیزیں ریاکشن میں چلے جاتی ہیں. ریاکٹیو اپروچ ہے وہ, کہ جہاں پہ آپ لاؤڈ ہو رہی ہیں, اگلی کی سیفٹی کو بریچ کر رہے ہیں. ایموشنل جب ہوتے ہیں نا, مجھے پتہ ہے, اور وہیں پہ سب سے زیادہ مسئلہ بھی ہوتا ہے. کنفرنٹیشن یا کنورسیشن خراب ہی وہیں پہ ہوتی ہے جب انسان ایموشنل ہو جاتا ہے. جب آپ ایموشنل ہوتے ہیں تو آپ میوچل رسپیکٹ اور میوچل پرپز دونوں بھول جاتے ہیں, اور جب بھی آپ اپنی رسپیکٹ اور پرپز بھول جائیں گے نا, وہ کنورسیشن نہیں رہے گی, یا وہ کنفرنٹیشن نہیں رہے گی. اس میں آپ کا وہ ایک آرگیومنٹ بن جائے گا اور وہاں سے وہ گاڑی واپس نہیں آئے گی اگر آپ اس کو دوبارہ سے نہیں کرتے. جس طرح ہم نے اس میں کرپ کا ایک پڑھا تھا, اور اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہم اپنے ہارٹ کو دوبارہ دیکھتے ہیں, جس میں ہم اپنا میوچل پرپز, میوچل رسپیکٹ کو واپس لے کے آتے ہیں, اور یہ دیکھتے ہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں, اگلے انسان سے کیا چاہتا ہوں, اور اس اوور آل ریلیشن شپ سے کیا چاہتا ہوں. بگن فرام دا ہارٹ. ہم ان چیزوں کو فوکس کرتے ہیں اور پھر واپس ٹریک پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم نے جب بھی بات کرنی ہے, ہمیں ایموشنز میں اپنی پچ آپ ہائی کر لیں گے تو اگلا انسان پتہ کیا ہوگا, اس کا بھی چمپ ایکٹیویٹ ہو جائے گا, وہ بھی ایموشنل ہو جائے گا, اور پھر وہ آپ کی بات بھی نہیں سنے گا. وہ صرف سنے گا سنانے کے لیے, انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے نہیں. ایموشنز آپ کی ججمنٹ کو کلاؤڈ کر دیتی ہیں, آپ کی ٹون ہائی ہو جاتی ہے, آپ کا بیہیویئر اوور آل ٹھیک نہیں ہوتا. تو وہ اگر آپ رسپیکٹفلی بات نہیں کر رہے نا, وہ کوئی بات سنیں گے ہی نہیں آپ کی. آپ کے پاس ایک آئی کیو ہوتا ہے اور ایک ای کیو ہوتا ہے. آئی کیو آپ کا انٹیلیجنس کوشنٹ ہوتا ہے, ایموشنل کوشنٹ ہوتا ہے آپ کا ایموشنل انٹیلیجنس اس کو کہتے ہیں. آئی کیو جو ہوتی ہے آپ کی انہیریٹڈ ہے, آپ کو آپ کے والدین کی طرف سے جو جینز ملی اس میں آئی, اس کو آپ 15 to 20% اور زیادہ امپروو کر سکتے ہیں بائی ہارڈ ورکنگ. ڈیلیجنٹ ہو کے, ٹھیک ہے نا, ڈٹرمننٹ ہو کے اگر آپ کام کرتے آ رہے ہیں تو آپ اس چیز کو امپروو کر سکتے ہیں. لیکن ایموشنل انٹیلیجنس آپ کی بائی برتھ زیرو ہے. تو آپ کی جو چیزیں بلڈ اپ کرتی ہیں, آپ جو اپنی ایموشنل ریگولیشن بہتر کرتے ہیں, یہ آپ اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کو ہی بلڈ کر رہے ہیں. جب آپ سیکھتے ہیں کسی سے بات کیسے کی جانی ہے, کسی سے آرگیومنٹ, اگر کسی کو کنفرنٹ کرنا ہے تو کسی کو کنفرنٹ کیسے کرنا ہے, کسی سے کوئی بھی بات کرنی ہے, اور میں نے اپنے موڈس کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے, یہ آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس ہے. اس کو آپ بلڈ اپ کرتے ہو, اس کو آپ بلڈ اپ کرتے جاتے ہو, اور بہتر سے بہتر ہوتی جاتی ہے. آپ کو کسی بھی بندے کا سکسیس دیکھنا ہوگا نا, تو آپ دیکھو گے کہ ان کا اگر آئی کیو اچھا بھی ہو نا اور ان کی ای کیو اچھی نہ ہو تو وہ سکسیزفل نہیں رہتے. وہ لوگوں سے بھاگتے ہیں, وہ چیزوں سے بھاگتے ہیں, وہ اپنی جابس کو نہیں کیری آن کر پاتے. لیکن وہ لوگ جو ان کا ای کیو اچھا ہوتا ہے نا, وہ آئی کیو زیادہ ہونے والوں سے بھی زیادہ اچھا پرفارم کر لیتے ہیں اور بڑی بڑی جابس لے لیتے ہیں. اب جو کرائٹیریا ہو گیا ہے نا ہائرنگ کا زیادہ تر انسٹیٹیوٹس میں اور فرمز میں, وہ ای کیو دیکھتے ہیں آپ کی, کہ آپ ایموشنلی کتنے اسٹیبل ہو, آپ کتنا زیادہ اپنے آپ کو جو ہے نا, کیونکہ کسی بھی فرم میں کام کرتے ہوئے اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کسی فرم میں کام کر رہے ہو تو کہیں اپس اینڈ ڈاؤنز نہ آئیں. ای کیو کو اسیس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ریئیکٹیو تو نہیں ہیں, آپ کو نہ سننا اچھا لگتا ہے, نہ اگر آپ کو کوئی کرتا ہے تو آپ کس طرح آگے سے بیہیو کرتی ہیں. ہمیں غصہ کب آتا ہے؟ کسی غلط بات پہ آتا ہے نا, ٹھیک بات پہ تو کبھی بھی غصہ نہیں آیا. اگر وہ غصہ آیا تو اس کو میں نے کس طرح چینلائز کیا, کس طرح اس کو میں نے جو ہے نا ایکسپریس کیا, یا میں نے ریئیکٹ کیا, اس سے آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے. اور آپ اس کے لیے ٹیسٹ لے سکتے ہیں, سائیکولوجیکل ٹیسٹ, ٹھیک ہے نا, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کی ای کیو کہاں پہ اسٹینڈ کریے. لیکن اس میں وہ سیلف ایویلویشن ٹیسٹ ہوتے ہیں زیادہ, تو آپ اس میں بائیس بھی آ سکتا ہے آپ کا, کہ آپ اپنے آپ کو میرے ساتھ تو ایسا ہے ہی نہیں, تو اس کو آپ کو کسی اور سے ایڈمنسٹر کروانا چاہیے جہاں پہ آپ کو بتایا جا سکے کہ آپ کی اسٹینڈ. اگلی جو آخری چیز تھی, ایم آئی ہیلپ لیس. ہم اپنے آپ کو اس طرح جب بھی کہتے ہیں اور ہم اس چیز کو کنفرنٹ نہیں کرتے, اس ایشو کو ریز نہیں کرتے ود ان دا فرم, یہ سوچتے ہوئے کہ یار کرنے سے فائدہ کوئی نہیں ہے, میں کروں گا تو سارے میرے خلاف ہو جائیں گے,
اور چینج تو کوئی آنا ہی نہیں ہے. تو یہ آپ اپنے آپ کو ہیلپ لیسنس کہتے ہیں نا کہ لرن بیہیویئر, تو آپ کو یہی لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں ہیلپ لیس ہوں. آپ اپنے آپ کو ایک میسیج دے رہے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے, میں اگر بولوں گا نا تو کوئی چینج نہیں آئے گا, تو بہتر یہی ہے کہ چپ کر کے کام کرتے رہو. میں یوز ٹو ہو جاؤں گا اس سب کے, جتنا بھی میرے رائٹس کو وائلیٹ کر رہا ہے یا کوئی بھی میرے ساتھ غلط بات کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں, خیر ہے. میں اپنے آپ کو اس لحاظ سے اڈیپٹ کر لیتا ہوں, میں اپنے آپ کو اس لحاظ سے مولڈ کر لیتا ہوں, اور پھر میں اس لحاظ سے چلتا رہوں گا. اور یہی سارے سائنز ہیں. ان سائنز کو اگر آپ دیکھتے ہیں نا تو آپ کو بولنا چاہیے. ایک اچھا انسان ایک اچھی کروشل کانفرنٹیشن کب ہولڈ کر پائے گا؟ جب اس کی ای کیو بھی اچھی ہے, یہ اس کے ساتھ پیرالل چل رہی ہے, اپوزٹ نہیں چل رہی. یہ جب سارے پوائنٹس ہوتے ہیں نا تب ہمیں اپنے لیے بولنا چاہیے. اور ہمیں کب نہیں بولنا چاہیے یہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے تھوڑا سا, کہ وین وی شوڈ ناٹ اسپیک. اس میں جو پہلی چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اگر کسی پارٹی سے دوبارہ ملنا ہی نہیں ہے, اگر آپ بزنس کر رہے ہیں یا آپ کچھ کام کرتے ہیں, کسی بندے سے ملنا ہے, آپ کو پتہ میرا پہلا انٹریکشن اور لاسٹ انٹریکشن ہے, اگر انہوں نے آپ کے ساتھ کچھ غلط کر لیا ہے تو وی ہیو ٹو لیٹ اٹ گو. حالانکہ یہ اس کے بالکل برعکس ہے, یہ بالکل برعکس ہے جو ابھی ہم نے ساری باتیں کی. اٹ از کوائٹ اپوزٹ ٹو دیٹ کہ یار کس طرح جانے دوں. لیکن جب آپ نے یہ دیکھا کہ اس پارٹی کے ساتھ میرا انٹریکشن ہی ایک دفعہ ہے اور ایک دفعہ سے زیادہ ہی نہیں ہے, تو پھر میں کیوں ان کو انٹریکٹ کر کے یا اس کو جو ہے نا اس ریلیشن شپ کو خراب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ نے ان سے دوبارہ انٹریکٹ نہیں کرنا, زندگی میں دوبارہ ملنا نہیں, ایک تو انسان ہے جس سے آپ کا ڈیلی بیسس پہ ملنا ہے, وہاں پہ تو آپ کو کرنا چاہیے, بات کرنی چاہیے. ایک انسان سے ملنا ہی ایک دفعہ ہے, ملنا ہی نہیں اس کے بعد, پھر کیا ضرورت ہے؟ پھر اپنے آپ میں ڈفرینسز لے کے آنے ہیں. آپ کو اپنے اینڈ پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ یار جب بھی میں کوئی بات کر رہا ہوں میں کوئی ازمپشنس تو نہیں لے کے آ رہا ہے سب میں, اور میں جب بات کر رہا ہوں تو میری طرف سے, کیونکہ ہم لوگ ایکٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, جیسے میں نے شروع میں اسٹیٹ کیا تھا کہ اگر ہم کسی کو ورڈس سے نہیں بتاتے نا, اگر ہم ورڈس وربلی نہیں کر رہے تو ہم ان کو اپنے باڈیلی جسچر سے جو ہے نا کہیں یہ انحصار دے رہے ہوتے ہیں, یہ چیز دے رہے ہوتے ہیں, پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں مسئلہ ہے, مجھے آپ کی بات اچھی نہیں لگی. ہمارے جو آئے والے مسئلے ہیں نا وہ انوالو ہوتے ہیں. جب ہم کسی بندے کو سرسری سی ہنسی دکھاتے ہیں نا تو ہمارے ٹوٹلی اپوزٹ مسلز ہوتے ہیں جو کہ ایکٹیو ہوتے ہیں اس ہنسی کے اندر, تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فیک اسمائل ہے اور یہ اصلی اسمائل ہے. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے اندر چینجز لے کے آنے ہیں کہ ہم لوگ فیک نہ کریں اور ہم ڈفرینشیٹ ہو کے تھوڑا سا اچھے طریقے سے ہم اس چیز کو ریزالو کر لیں.